السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر سر علامہ محمد اقبال 9 نومبر 1877 کو پیدا ہوئے۔ 20ویں صدی کے ایک معروف شاعر، مصنف، قانون دان، سیاستدان اور تحریک پاکستان کی اہم ترین شخصیات میں سے ایک تھے۔ اردو اور فارسی میں شاعری کرتے تھے اور یہی ان کی بنیادی وجہ شہرت ہے۔ شاعری میں بنیادی رجحان تصوف اور احیاء امت اسلام کی طرف تھا۔ دا ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام کے نام سے انگریزی میں ایک نثری کتاب بھی تحریر کی۔ علامہ اقبال کو دور جدید کا صوفی سمجھا جاتا ہے۔ بحیثیت سیاستدان ان کا سب سے نمایاں کارنامہ نظریہ پاکستان کی تشکیل ہے، جو انہوں نے 1930 میں الہ آباد میں مسلم لیگ کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے پیش کیا تھا۔ یہی نظریہ بعد میں پاکستان کے قیام کی بنیاد بنا۔ اسی وجہ سے علامہ اقبال کو پاکستان کا نظریاتی باپ سمجھا جاتا ہے، گو کہ انہوں نے اس نئے ملک کے قیام کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، لیکن انہیں پاکستان کے قومی شہر کی حیثیت حاصل ہے۔ علامہ اقبال کے والد شیخ نور محمد نے خواب دیکھا تھا کہ لک و دک میدان ہے، ایک سفید کبوتر براق فضا میں چکر لگا رہا ہے، کبھی اتنا نیچے اتر آتا ہے کہ بس اب زمین کی قسمت جاگی، اور کبھی ایسی اونچائی پکڑتا ہے کہ تارا بن کر آسمان سے جڑ گیا۔ ادھر بہت سے لوگ ہاتھ اٹھا اٹھا کر اسے پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، سب کے سب دیوانے ہو رہے ہیں، مگر وہ کسی کے ہاتھ نہیں آتا۔ کچھ وقت گزر گیا تو اچانک اس نے غوطہ لگایا اور میری جھولی میں آن گرا۔ آسمان سے زمین تک ایک قوس بن گئی۔ جب شیخ نور محمد یہ خواب دیکھ کر اٹھے تو اپنے دل کو اس یقین سے بھرا ہوا پایا کہ خدا انہیں ایک بیٹا عطا کرے گا جو دین اسلام میں بڑا نام پیدا کرے گا۔ ہر سال 9 نومبر کو پورے پاکستان میں شہر مشرق علامہ محمد اقبال کے یوم پیدائش کو یوم اقبال کے طور پر منایا جاتا ہے۔ علامہ اقبال کی شہرت یہاں مسلمانوں کے موجودہ دور میں مصلحانہ کردار کی تھی، وہیں قیام پاکستان میں ایک ممتاز شخصیت کی تھی، کیونکہ انہوں نے اپنے خطبہ الہ آباد میں مسلمانوں کی الگ مملکت کا پورا نقشہ پیش کر دیا تھا، اور پھر محمد علی جناح کو، جو مستقل طور پر لندن کوچ کر گئے تھے، خط لکھ کر ہندوستان واپس آنے اور مسلمانوں کی قیادت کرنے کی ترغیب دی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ ان کے انتقال پر تعزیتی بیان میں محمد علی جناح نے اعتراف کیا کہ ان کے لیے اقبال ایک رہنما بھی تھے، دوست بھی، اور فلسفی بھی تھے، جو کسی ایک لمحہ کے لیے بھی متزلزل نہ ہوئے اور چٹان کی طرح ڈٹے رہے۔